اور یہ بہت خوبصورت ایک میسج مجھے ملا پیار کے متعلق، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ ساری بابا جی کی ٹیچنگس ہیں، اور جو کچھ وہ ہمیشہ پیار کے متعلق سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، یہ سب کچھ ہے۔ بابا جی ہمیشہ کہتے تھے کہ پیار کرو، پیار کرو، اور پیار سے نفرت کو بھی ختم کر دو۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ دل سے ان سے پیار کریں، تو آپ کے پیار کی جو وائبز ہیں، جو لہریں ہیں، وہ خود بخود ان کے دل کو موڑ دیں گی۔ آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کے بولنے کا انداز، ہر چیز پیار سے بدل جاتی ہے، میٹھی میٹھی ہو جاتی ہے، اور اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز دوسروں کو بھی فیل ہوتی ہے، پھر وہ بھی اپنے لہجے کی تلخیاں کم کرتے ہیں، کڑواہٹ کم کرتے ہیں۔ کوئی اگر بات طنز و مزاح میں ہو رہی ہے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ اس کو طنز سے ہٹا کے سیدھی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہی جملہ کہا تھا، لیکن آپ کا لہجہ اور الفاظ اور طنز وہ جو کاٹ رکھتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ کہنے کو بعد میں بندہ کہ، اور یہ پتہ ہر ایک کو ہوتا ہے، نیت کی بات ہوتی ہے کہ کس کو کس نیت سے کہا۔ جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور ان کو ہم اتنے پیار سے، محبت کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور جن سے ہم پیار نہیں کرتے ان کو ہم دوسرے طریقے سے بلاتے ہیں، اور طریقہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو احساس نہیں اس نے کیا کیا، سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو چینج کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں، جو کہ صحیح بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم لے کے دلوں پہ رکھ کے اور ان کے جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو بھی تھوڑا سا تکلیف پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے کہہ دیا، میں نے بھی خوب ٹکا کے جواب دیا، یہ کیا۔ لیکن اگر انسان سوچے تو کیا ملا؟ مطلب دل میں ایک دورتیں ہی بڑھائیں، ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم پیار سے ڈیل کرنا شروع کریں، خود آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ چیز پریکٹس کر کے دیکھی ہے۔ وہ رشتہ دار جن سے بہت کم ملتے تھے، یا جو جب بھی ملتے تھے ہمارے لیے کوئی برا لفظ کہہ دیتے تھے، اور وہ دل میں بیٹھ جاتا تھا کہ یہ آپا تو ہمیشہ طنز ہی کر کے جاتی ہیں اور یہ ایسے کرتی ہیں، ان سے بھی جب پیار سے، اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس پہ طنز کیا جاتا ہے وہ تھوڑا اکھڑا اکھڑا کٹا کٹا رہتا ہے، رویے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک چین ری ایکشن ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات لگا دی اور آپ چپ ہو گئے، لیکن دل میں تکلیف ہوئی اور آپ اکھڑ گئے، اور تھوڑا آپ نے بھی بات چیت کم کر دی، تو دو لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس سر جنگ کو، میں بھی تیسرے چوتھے کو پتہ نہ چلے، مگر ہوتا ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم اپنا دل وسیع کر لیں، ہم اپنا دل بہت بڑا کر لیں، تو اس میں پھر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بابا جی کا بیسک سبق یہی تھا کہ پیار کرو، پیار ہر منفی جذبے پہ حاوی آ جاتا ہے۔ پیار کے الفاظ، پیار کے لفظ، آپ جانوروں سے کہیں، انسانوں سے کہیں، بچوں سے کہیں، سب کے دل پہ اثر کرتے ہیں، اور پیار تو ہے ہی ایسی چیز۔ اور میں تو سب کو کہتی ہوں، بچے کیسے بھی ہوں، شرارتی ہوں، تنگ کرنے والے ہوں، ان کو پیار کی زبان میں زیادہ سمجھائیں۔ ٹھیک ہے کبھی کبھار بچے بھی تنگ کرتے ہیں، بہت ضدیں کرتے ہیں، تو ان کو ماں باپ سختی سے بھی تھوڑا ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو ایک چیز کی بیک گراؤنڈ سمجھائیں، ان کو پیار سے بتائیں کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو اس سے فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو دعا کے بعد، دعا سے پہلے، دونوں طرح پیار ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت مؤثر ہے۔ ایک دوسرا ہتھیار دعا ہے جو بہت مؤثر ہے، جو سیدھی اللہ کے پاس آتی ہے، لیکن جب ہم اپنے دل کو بدلتے ہیں اور اس میں پیار شامل کر لیتے ہیں تو یہ ہتھیار بھی بہت مؤثر ہو جاتا ہے۔
اسپیشلی ان لوگوں سے آپ پیار کریں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں. کتنا مشکل کام ہے کہ آپ دوسرے کی نگاہوں سے شعلے برستے دیکھتے ہیں، اس کی زبان سے انگارے آ رہے ہیں آپ کی طرف، دل سے کڑواہٹ آ رہی ہے، اور آپ ہیں کہ پیار کیے جا رہے ہیں. کتنا مشکل کام ہے. لیکن بابا جی نے مشکل ٹاسک کی دی. بابا جی نے ہمیں اپنے اندر کو بدلنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یہ سبق دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سڑک پہ سبھی لوگوں کے لیے روڈ بنی ہوئی ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، بسیں، ٹرک سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تھوڑی سی بھی گاڑی کسی کی ہٹ ہو جاتی ہے یا کسی کی گاڑی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بریک لگانی پڑتی ہے، وہیں اتر کے لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھا پائی گریبان پکڑ لیتے ہیں، مارا ماری پہ اتر آتے ہیں اور مارتے بھی ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ بھی کتنی بری بات ہے. تو سائم کو میں یہ چیزیں بتاتی بھی رہی ہوں بچپن سے. بابا جی سے خود ڈائریکٹلی سنتا رہا ہے. وہ اس زمانے کا بچہ ہے جنہوں نے بابا جی سے ڈائریکٹ فیض لیا ہوا، ان کے پیر دبائے ہوئے. تو سائم نے مجھے بتایا کہ ماما تھوڑے دن پہلے نا ایک بائک پہ لڑکا میرے آگے جا رہا تھا، میں گاڑی میں تھا، تو کچھ ایسا ہوا کہ کیا ہوا مجھے بات ویسے بھول گئی ہے کہ اس نے بائک لا کے نا گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی. اس نے اوورٹیک کیا، اس کو تھوڑا سائڈ پہ ہونا پڑا یا کچھ اس طرح ہوا تھا. مطلب کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہی تھی. تو اس نے بائک لا کے گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی اور کہتا ہے دونوں اپنے بازو کراس کر کے، اور کہتا ہے دبلا پتلا سا لڑکا تھا. میں چاہتا میں اتر کے اس سے لڑتا، اس کو ایک دو لگا کے سائڈ پہ کرتا. کہتا ہے میں بھی گاڑی بند کر کے بیٹھ گیا. اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے سے لڑے گا، اترے گا، کہے گا کہ آگے سے بائک کیوں نہیں ہٹا رہا. تو کہتا ہے کہ میں بیٹھا رہا آرام سے، سوچا کہ اس وقت دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. اگر میں اتر کے لڑتا نہیں جو وہ توقع کر رہا ہے، کوئی گالی گلوچ ہوئے، کوئی مارا ماری، ایک آدھی چپیڑ ادھر سے ایک ادھر سے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر آپ یقین کریں ماما 5 منٹ وہ کھڑا رہا، میں بھی بیٹھا رہا آرام سے. اس کے بعد کوئی اور 5 منٹ گزرے تو اس کو احساس ہوا کہ نہ یہ اتر رہا ہے، نہ لڑ رہا ہے، نہ کچھ کہہ رہا ہے، تو میرا ہی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو 10 منٹ کے بعد وہ انتظار کر کے کھڑا ہو کے آخر اس نے گاڑی چلائی اور موٹر سائیکل لے کے چلا گیا. تو میں بھی بہت ہنسی اور سائم سے میں نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک کیا تم نے. فضول کی انرجی ویسٹ کرنا، کسی سے لڑنا، کسی کو گالی دینا، اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ نہ سمجھ ہے. تو تم تو سمجھدار ہو، اس چیز کو جانتے ہو، بابا جی کے کاکے ہو، تم نے یہ باتیں سنی ہیں، تم نے تو بہت ہی اچھا کیا. اور مزہ آ گیا مجھے بات سن کے. تو اگر ہم سب لوگ، یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات تھی، اس سے بڑی باتوں میں بھی، اس سے بڑی باتوں میں بھی کوشش ہی کر لیں نا، تھوڑا سا اپنا دل جو ہے اس کو تھوڑا سا روشن کر لیں. یہی سوچیں کہ اس دل میں بابا جی بھی ہیں، اللہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو اس دل کو کیوں خراب کروں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ چھوٹے چھوٹے بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں جو آگے بتانے بھی ضروری ہوتے ہیں میرے خیال میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا میسیج کنوے کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ میسیج کہیں کا کہیں پہنچ جائے اور ایک بڑا پیار کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ پڑے، ہے نا. زندگی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اچھا پرسکون ہو جاتی ہے. آپ ہر وقت جلن کڑن جو گاڑی چلاتے ہوئے گالی گلوچ چیں چاں چوں ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اس نے کیا کر دیا، اس وہاں سے نکل گیا، اوورٹیک غلط کر گیا، شانہ کر گیا، اس سے بچ جاتے ہیں. گھریلو زندگی میں 100 جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں. میڈز وغیرہ سارا دن غلطیاں کرتی ہیں، یقین کریں شیشے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. سارے سے مراد یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں. استری سے اتنا مہنگا سوٹ جل جائے گا. تو بھئی اگر نہیں ان سے کروانا تو خود کر لیں، اور اگر ان سے کروانا ہے تو پھر برداشت کریں. تو یہ روزمرہ زندگی میں، رشتوں میں، درانیاں جٹھانیاں، نندیں ساس بہو، اگر ذرا ذرا حوصلے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو زندگی
بیڈ آف روزز بن جائے. بہت آسان، بہت پرسکون اور اللہ کے پیار کے ساتھ بھری ہوئی زندگی ہے. بہت پیار، بہت